بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، شیر کو جنگل کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے، مگر اب اس کی دہشت قدرت کے اس حصے میں اس طرح نہ رہی جس طرح پہلے تھی۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ خطرناک شکاری خود دوسرے جانداروں کا شکار بنتا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ اپنی بادشاہت سے بھی محروم ہو رہا ہے، جس کا واضح ثبوت پچھلے 21 سالوں میں نظر آیا۔ صرف افریقہ میں ہی شکاریوں اور دوسری موسمی بیماریوں کی وجہ سے 43% شیروں کی آبادی میں کمی دیکھنے کو ملی۔ اس طرح جانوروں کے تحفظ کی تنظیموں نے اس کو انڈینجرڈ سپیشیز کا درجہ دیا ہے۔ جنگل کے کسی حصے میں نظر آنے والے شیر کو اب خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اسی جانور کے بارے میں ہی ہے، جس کے پنجے میں ایک میاں بیوی نے ہرن کے بچے کو دیکھا۔ پھر ایسا کیا ہوا جس کو جان کر اس شخص کی بیوی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حسب روایت ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، 2016 کو ساؤتھ افریقہ کا ایک اسکول پرنسپل اپنی بیوی کے ساتھ کوگر نیشنل پارک میں سیر کے لیے گیا۔ قدرت کے اس حصے میں بہت بڑی تعداد میں جنگلی بلیاں پائی جاتی ہیں۔ ان دنوں افریقہ میں سخت گرمی پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر جانور بھی اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے پانی کے تالابوں اور جوڑوں کا رخ کیا ہوا تھا۔ اس جوڑے کو جنگلی جانوروں کو قریب سے دیکھنے کا بڑا موقع تھا، کیونکہ زیادہ تر جانور ان کو پانی کے قریب مل سکتے تھے۔ پھر ایک دن میچل اور اس کی بیوی تالاب کے قریب آئے تو ان کو وہاں کوئی بھی جانور نہ ملا، حتیٰ کہ شیر بھی پانی کے قریب نظر نہ آیا۔ یہ واقعہ میچل اور اس کی بیوی نے یوٹیوب پر 2017 کو شیئر کیا تھا اور کہا کہ میں نے اس وقت بیوی کو بتایا کہ میں شیروں کو قریب سے دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہوں، مگر یہ جانور کہاں ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس جوڑے نے دیکھا کہ گھاس سے بھرے میدان سے ایک شیر نمودار ہوا، جو دیکھنے میں ایک شیرنی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کے منہ میں کوئی چیز تھی، جس کو میچل دیکھ کر یہی سمجھ رہا تھا کہ شیرنی اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ مگر جب شیرنی قریب آئی تو دیکھا کہ حالات تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ یہ بڑی بلی حقیقت میں ایک نر شیر تھا اور اس کے منہ میں ہرن کا بچہ تھا۔ یہ ننھا ہرن ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کی تھوڑی سی زندگی کا اختتام بھیانک طریقے سے ہونے والا تھا۔ میچل اور اس کی بیوی صرف دور گاڑی سے اس ننھے ہرن کی زندگی ختم ہونا دیکھ سکتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اس نایاب واقعے کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی کچھ تصویریں اور ویڈیوز بھی بنانا شروع کر دیے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ بھوکی بلی ننھے ہرن کے ساتھ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے جسم کو بار بار چاٹ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جانور اس کی پرورش کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کے نرم و نازک جسم کو اپنے پنجوں کے نیچے دبائے ہوئے بھی تھا۔ میچل کو یہ ساری اذیت برداشت نہ ہو رہی تھی۔ وہ لائن کا آوازیں لگا کر کہہ رہا تھا کہ اس کو مار کر کھا جاؤ، کیوں اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ مگر دوستو، اس شیر کا فن ابھی بھی ختم نہ ہوا۔ میچل کی ویڈیو میں دکھایا گیا کہ شیر کھڑا ہوتا ہے اور ننھے ہرن کو چھوڑ دیتا ہے، مگر جو ہی مظلوم جانور اٹھ کر نازک ٹانگوں سے چلنے کی کوشش کرتا، شیر دوبارہ اپنا پنجہ مار کر زمین پر گرا دیتا اور اپنے منہ میں ڈال کر آگے کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ میچل بھی دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی کو لے کر اس شیر کے پیچھے چل پڑا، مگر شیر دور ایک جگہ جا کر بیٹھا اور ننھے ہرن کو ایک بار پھر اپنے پنجوں میں دبوچ لیا۔ ننھے ہرن کے سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میچل کی بیوی اپنے آنسو کنٹرول نہ کر سکی اور رونے لگی۔ وہ میچل کو ننھے ہرن کو بچانے کی ضد کرنے لگی۔ مگر دوستو، یہ اس پارک میں عام سی بات ہے۔ جب بھی کوئی جانور اپنے بچے جھاڑیوں میں چھوڑ کر شکار کے لیے جاتا ہے تو شیر ان کے ننھے بچے اٹھا لیتے ہیں۔ اکثر اس پارک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بندر نے شیر کے بچوں کو چرا لیا ہو۔ میچل کا کہنا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہ ہو سکا کہ ننھے ہرن کی ماں کا کیا بنا، مگر اس مظلوم ہرن کو میں آخر دم تک دیکھتا رہا۔ جہاں تک میری کوشش ہو سکی میں نے اس کا نظارہ کیا، مگر اس کے بعد شیر اس کو لے کر جھاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ دوستو، اس قدرت کا ایک قانون بہت ظالم ہے کہ ایک جاندار کو جینے کے لیے دوسرے کو مرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح غذائی زنجیر ممکن ہو سکتی ہے۔ میچل نے آخر میں کہا کہ کوگر پارک کی ایک بہت اعلیٰ بات ہے کہ یہاں جانور اپنی مرضی سے رہتے ہیں، کوئی بھی پارک کا عملہ یا سیاح ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں
اس بعد نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔